چھوٹی سی بات پر اپنے ہی مدرسے کے مدرس کے استعفیٰ. لیکن عوام کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو تو کچھ فرق نہیں پڑنا نا، کیونکہ امام صاحب ایک آئے ہیں، ایک گئے ہیں، دوسرے آئیں گے. مدرس صاحب ایک گئے دوسرے آئیں گے. لیکن فرق پڑتا ہے ہمارے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی پہ فرق پڑتا ہے. میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے میں نے مدرسے اس طرح سے برباد اور بند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جی بند بالکل، کہ ایک وقت میں جن مدرسوں کے اندر اچھے خاصے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، جن مدرسوں کے اندر ہندی، انگلش، اردو، حفظ کی، قرات کی پڑھائیاں ہوتی تھی، آج وہ مدرسے بند ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس قوم نے، ہماری عوام نے اپنے مدرسوں کے اندر مدرسوں کو ٹکنے ہی نہیں دیا، اپنی مسجدوں کے اندر ائمہ حضرات کو رہنے ہی نہیں دیا. وجہ کیا رہی؟ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اللہ اکبر. اس طرح کے بہت سارے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ جو کسی وقت میں بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، بہت محنت کے ساتھ میں، بہت لگن کے ساتھ میں، قاعدے سے جن بچوں نے شروع کیا تھا، دھیرے دھیرے ان بچوں نے کلام مقدس کو مکمل کیا. قرآن شریف کا حفظ کرنے کے لیے وہ بچے تیار ہو گئے. ایک دو دو پارے جن بچوں کے حفظ ہو چکے تھے، اللہ اکبر. لیکن آج وہ سارے کے سارے بچے آج الگ الگ کام دھام میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا کیا بگڑے گا؟ آپ کا کیا بگڑے گا؟ بتاؤ آپ کا کیا بگڑے گا؟ آج ہم یہاں ہیں، کل نہیں ہوں گے. آپ کا کیا بگڑے گا؟ بچوں کی پڑھائیاں برباد ہوتی، ان بچوں کی زندگیاں برباد ہوتی بس چند لوگوں کی وجہ سے. یاد رکھنا، ایک دن وہ آئے گا جب ہم اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور اس وقت میں اگر ان بچوں سے پوچھا گیا، بتاؤ تمہارے اوپر علم دین سیکھنا فرض تھا، تم نے علم دین سیکھا کیوں نہیں؟ بتاؤ. اگر اس وقت میں اگر ان بچوں نے ہمارے کمیٹی حضرات کے لوگوں کا نام لینا شروع کر دیا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی ہماری پڑھائی کو مکمل ہونے ہی نہیں دیا. رب قدیر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہماری پڑھائی کو مکمل ہونے ہی نہیں دیا. رب قدیر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کبھی آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. رب قدیر آج ہم جو اگر جاہل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے کبھی ہمارے پڑھانے والے ائمہ حضرات کو، مدرس حضرات کو رہنے ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. بتاؤ کوئی جواب ہے ہمارے پاس میں؟ اپنی اولاد کی تو ہمیں ہزار غلطیاں منظور ہیں، ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسجد کے امام صاحب کی ایک چھوٹی سی غلطی برداشت نہیں. ہماری اولاد سارا دن نماز نہ پڑھے، پورے ہفتہ نماز نہ پڑھے، پورا مہینہ نماز نہ پڑھے، پورے سال نماز نہ پڑھے، بقرعید کی بھی نماز نہ پڑھے، تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں، ہم کو قبول ہے، ہم کو منظور ہے. لیکن اب مسجد کے امام صاحب کسی ایک وقت کی نماز میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں، اللہ اکبر، تو ہم کو برداشت نہیں. ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اگر کسی بچے کے اوپر تھوڑی سی سختی کر دی تو ہم کو برداشت نہیں ہے. ہماری اولاد محلے میں چلے کس سے پٹ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہو، وہ ہم کو برداشت ہے. لیکن مسجد کے امام صاحب نے اگر تھوڑا بہت بھی بچے کو ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا، تھوڑی سختی کر دی، تو وہ ہم کو برداشت نہیں ہے. ہماری اولاد ہماری کوئی بات نہ مانے، کبھی کوئی بات نہ مانے، ہمیں منظور ہے. لیکن اگر مسجد کے امام صاحب نے ہماری ایک بات نہ مانی تو اس کا استعفیٰ مانگ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہماری اولاد ہماری لاکھ نافرمان رہے، ہمیں منظور ہے. ہم اگر ہمارے مدرسے کے مدرس نے کمیٹی حضرات کی یا گاؤں والوں کی، بستی والوں کو ایک بات نہ مانی، اللہ اکبر، تو ان سے استعفیٰ مانگ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. خدا را کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. ممکن ہے کہ جن ائمہ حضرات کے استعفے کیے جاتے ہیں، ممکن ہے جن مدرس حضرات کے اچانک استعفے کر دیے جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کچھ نہ کہیں، وہ لوگ صبر کر لیں، وہ لوگ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں. ممکن ہے کہ ائمہ حضرات، مساجد حضرات اس طرح سے کرتے ہیں، ممکن ہے ائمہ حضرات اس طرح سے کرتے ہیں، مدرس حضرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ استعفیٰ کر دیا جاتا ہے. وہ صبر کر لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید اب میرا یہاں پر آب و دانہ نہیں رہا ہے، اب میرا یہاں پر رزق نہیں ہے، اب شاید یہاں رہنا میرے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ صبر کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی پورا گھر بار ہوتا ہے. خود